السلام علیکم۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد جو پورے پاکستان میں پروٹیسٹ شروع ہوئے، انہوں نے بہت ہی افسوسناک شکل اختیار کر لی، بلکہ کہنا چاہیے شرپسندانہ شکل اختیار کر لی، جب پاکستانی فوج سے جڑے ہوئے مختلف عمارتوں کو اور تنصیبات کو نقصان پہنچانے کا عمل شروع ہوا۔ کل جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے تو اس وقت ہمارے پاس اطلاع آ رہی تھی کہ لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اس میں جلاؤ گھراؤ بھی کیا گیا، توڑ پھوڑ بھی کی گئی اور شدید نقصان پہنچایا گیا۔ لاہور کور کمانڈر ہاؤس جو ہے اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے، یہ جناح ہاؤس ہے۔ 1943 میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو خریدا تھا، تو اس کی نسبت سے تو اس کا احترام اور درجہ بہت اوپر ہے، لیکن سب سے زیادہ نقصان اسی کو ہوا۔ ایک ایئر بیس کے اوپر اٹیک ہو گیا، اس کے بعد راولپنڈی کے اندر جی ایچ کیو کے دروازے کے اوپر جو کچھ ہم نے ہوتے دیکھا تو بالکل ان پریسیڈنٹڈ تھا اور بات سمجھ نہیں تھی آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر آج ایک رد عمل بڑے سخت ترین الفاظ میں آئی ایس پی آر نے جاری کیا۔ آئی ایس پی آر نے کہا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باب کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ نیب اعلامیہ کے مطابق عمران خان کو قانون کے مطابق گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے فوراً بعد منظم طریقے سے آرمی کی املاک اور تنصیبات پر حملے کیے گئے، فوج کے خلاف نعرے بازی کروائی گئی۔ ایک طرف شرپسند عناصر عوامی جذبات کو خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے ابھارتے رہے، دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے فوج کی اہمیت کو اجاگر کرتے رہے۔ یہ سراسر دوگلے پن کی مثال ہے۔ جو کام ملک کے دشمن، یہ بڑا سخت لائن ہے، جو کام ملک کے دشمن 75 سال نہ کر سکے وہ کام اقتدار کی ہوس میں مبتلا گروہ نے کر دکھایا۔ اس سے زیادہ سخت لائن کسی کے لیے بولی نہیں جا سکتی۔ فوج نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کوشش کی گئی کہ فوج اپنا رد عمل دے جس کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ پاکستانی فوج کے زمرہ رد عمل نے اس سازش کو ناکام بنایا۔ اس کے پیچھے یہ اب لائن بہت ہی میننگ فل لائن ہے، اس کے پیچھے پارٹی کی کچھ شرپسند لیڈرشپ کی پیش کی منصوبہ بندی تھی، اور یہ بہت آگے لمبی لائن ہے، میں اس کو یہاں تک چھوڑوں گا، یہ ہم آپ کو اسکرین پہ ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن ہم نے سوچا کہ اس پروگرام میں کرتے تو ہم ڈسکشن ہے، لیکن ڈسکشن سے پہلے کچھ آپ کو نیوز اپڈیٹ دینا ضروری ہے کہ ریالٹی چیک ہو جائے کہ ہوا کیا، یہ لوگ کہاں سے آئے، کن جگہوں پر حملہ آور ہوئے، تھے کون، اور یہ ہمارے سیکورٹی کے ادارے ان کو روکنے میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو ہم نے درخواست کی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے کہ وہ ہمیں جوائن کریں، حقائق سے آگاہ کریں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا تاکہ صحیح پوائنٹ آف ویو قوم کے سامنے آ سکے۔ آئی جی صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ پنجاب میں سیکورٹی سے جڑی کتنی تنصیبات ہیں جن کو نشانہ بنایا گیا؟ تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویشچن جی۔ ہر وہ تنصیب جس کے اوپر طالبان نے حملہ کیا، ہر وہ پرائیویٹ ادارہ یا گورنمنٹ کا ادارہ جس کے اوپر بلوچ لبریشن آرمی والے حملہ کرتے رہے، ہر وہ جگہ جو را کا ٹارگٹ ہے، یعنی پاکستان کی ڈیفنس کی ریپرزنٹیشن ہے جو کہ پاکستان کا دفاع کرتی ہے، اس کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا کہ سرگودا میں اور مختلف جگہوں کے اوپر ہمارے جہازوں کے اوپر اور ہمارے ایئر بیسز کے اوپر حملے ہوئے۔ اسی طرح میاں والی کے ایئر بیس پہ حملہ ہوا، دیوار کو توڑنے کی کوشش کی گئی، باہر جو ہمارا وہ جہاز جو کہ کبھی انڈیا کو ڈرانے کے لیے ہم نے لگایا ہوا تھا اس کو توڑا گیا، ویڈیو آپ کو شیئر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس پر فائرنگ کی گئی ہر جگہ سے۔ وہ ہمارا ایئر فورس کی ہماری ریپرزنٹیشن، ہمارا موسٹ امپورٹنٹ بیس۔ اب آئیے جناب، ہمارا وہ جگہ جہاں 2011 میں طالبان نے حملہ کیا اور دھماکہ کر کے ہمارے بہت سارے بندے شہید کیے، آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر فیصل آباد، اسی جگہ ان لوگوں نے جا کے حملہ کیا، اسی ہیڈ کوارٹر کے اوپر۔ اب آئیے جناب جی ایچ کیو، جس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مربوط سازش کے تحت ایک حملہ کرایا گیا تھا اور پاکستان کے دشمنوں نے وہ پلان کیا تھا، الحمدللہ وہاں بھی ناکام ہوا تھا، ایگزیکٹ اس جگہ حملہ کیا گیا۔ وہ جو کہ 6 ستمبر جس کا انہوں نے قبضہ کرنے کے کبھی خواب دیکھے تھے، اس جگہ پہ آپ نے جا کے حملہ کر دیا۔ اب آپ دیکھیے سر، کون سا کنٹونمنٹ ہے جس کے اوپر جا کے گیٹ نہیں، گجرانوالہ کے اندر 3 دفعہ حملہ کیا گیا اور تینوں دفعہ الحمدللہ یہ وردی والے جس کو یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، تمام وردی والوں نے منظم اور اکٹھے ہو کے ان کو پسپا کیا اور بڑے یہ جو کہتے ہیں نا تدبر کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، برداشت کے ساتھ کیا۔ دیکھیے پولیس، آرمی، تمام وردی والے، ان کو اسلحہ چلانا سکھایا جاتا ہے ڈاکوؤں، دہشت گردوں، بدماشوں، گنڈوں اور اس ملک کے دشمنوں کے خلاف۔ گولی چلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اپنے جو بگڑے ہوئے بندے ہیں ان کے خلاف گولی چلانا بہت
جو ہے نا کوئی مشکل کام نہیں گولی چلانا, لیکن اپنے بندوں پہ گولی چلانا مشکل کام ہے. کون سا اسلحہ نہیں تھا پاکستان آرمی کے پاس, کون سا اسلحہ نہیں ہے پولیس کے پاس, لیکن خدا را. اچھا اگر ایک ایک کر کے میں پوچھ لوں, لاہور میں یہ جو جناح ہاؤس والا اٹیک ہے, اگر عام حالات میں کوئی جائے بندہ 10 20 30 50 جائیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جناح ہاؤس کے اندر یا کور کمانڈر کی جو رہائش گاہ تھی اس کے اندر یا اس کے قریب ترین بھی جا سکتے ہیں. کل جب کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یہ چل رہا تھا معاملہ تو میں نے وہ فوٹیجز دیکھی, ہمارے کیمرہ مین نے بھیجی, ہم نے اسکرین پہ اس وقت ڈالی نہیں کہ اس سے کہیں مزید اشتعال نہ بڑھ جائے, لیکن پورا کور کمانڈر ہاؤس تباہ ہو گیا, جناح ہاؤس پورا تباہ کر دیا گیا. یہ کیسے ہوا؟ سیکورٹی لیپس نہیں ہے کہ وہاں اتنے گارڈز ہوتے ہیں, اتنی سیکورٹی ہوتی ہے, اور کل جب تباہی ہو رہی تھی وہاں تھا ہی کوئی نہیں. نہیں ایسی بات بالکل نہیں ہے. اگر اس سے پہلے کی آپ ویڈیوز دیکھیں گے, ہمارے ایس پی کینٹ, ایس پی مال ٹاؤن شیرپا برج کے قریب ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ ان کو پکڑ کے مارتے ہیں. میرے ڈی اے جی کی تصویر آپ دکھائیے جس کے فیشیل بونز انہوں نے توڑ دیں, اس کی آنکھ ضائع ہونے کے قریب ہے, اس کا آپریشن ہو رہا ہے, وہ ایک بہادر پولیس آفیسر ہے. ہمارے ایس ایس پی آپریشن جو ہیں ان کو مارا گیا, وہ اسکین مشین میں ڈال گئے. ہمارے ایس پی صاحب جو ہیں وہ ٹانگوں کے ایکس رے کروا رہے ہیں. ہماری لیڈی جو ایس پی صاحبہ ہیں ان کو انہوں نے مارا پیٹا, ان کے ساتھ بدماشی کی, ان کو رون کے یہ گزرے ہیں. اس کے بعد وہاں جب جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس اگر ہم گولی چلا دیتے تو ہمارے لیے کیا مشکل تھا, صرف چونکہ یہ لوگ اپنے ہیں. جس طرح طالبان یہ سمجھتے تھے نا ندیم صاحب کہ یہ ہم کوئی اسلام کا یا پاکستان کا کاز کر رہے ہیں, اس طرح یہ بگڑے ہوئے لڑکے یہ سمجھتے ہیں اور یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا کوئی کاز نہیں کر رہے, یہ دشمن کا کاز کر رہے ہیں. سیکیورٹی لیب تو تب ہوتا جب حاضر نہ ہوتے, موجود نہ ہوتے. سی سی پی او خود وہاں موجود ہے. ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا, ہم نے تدبر کا مظاہرہ کیا. پاکستان آرمی کے لیے کیا مسئلہ تھا ان کو وہاں سے پش بیک کرنا, کیونکہ لوگ اپنے ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں, بگڑے ہوئے ہیں. اس بیسس پہ ریسٹرینٹ شو کیا. لاہور کا میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں, اب جب 1300-1400 گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو وہی اب سفارشی اور وہ کرتے ہیں ہم کہ ہمیں معافی دے کے دے دیں. اب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. اس وقت جو آپ لوگوں نے ویڈیوز بنوا دیں اور وہ جو انڈیا میں چلوا دیں یا دوسرے ملکوں میں چلوا دیں, اس کا اب کیا کون جواب دے گا؟ یہ بھی تو ان سے سوال ہے نا. سر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ان کا کون کر رہا ہے, آپ کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے؟ سر یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کون کر رہے ہیں؟ قانون کر رہا ہے, اس ملک کا قانون ہے سر, اس ملک کا قانون ہے. پولیس اس قانون کے تابع ہے. ہم نے گرفتاریاں کی ہیں 1350 کے قریب ہماری گرفتاریاں. میرے پیچھے دیکھیے, میں سیف سٹی کمانڈ سینٹر میں بیٹھا ہوں. یہ وہی لاہور ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کہ مینٹین نہیں کر سکتے. الحمدللہ پیچھے آپ دیکھ لیجئے میرے پورے اسکرینز لگی ہوئی ہیں, 4500 کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہوں میں. ہاں اکٹھے ہوئے ہم نے گرفتاریاں کی ہیں. اب ہم اس کے علاوہ ہر اس عسکری ٹاور ہے, عسکری کارپوریٹ ٹاور ہے, جہاں انہوں نے سیکورٹی کی انسٹالیشن کو نشانہ بنایا تو ان سے جڑے ہوئے اور بھی جو عمارتیں جو تھیں ان کو بھی نہیں چھوڑا. عسکری کارپوریٹ ٹاور کو بھی کل نشانہ بنایا گیا, آگ لگا دی گئی. جناب اب میں اس کے اوپر آتا ہوں. وہاں ان کو بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وہاں لیڈی پولیس آفیسر لگی ہے, اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کرتے رہے. اور اس کے اندر جب یہ جاتے ہیں وہاں کے اوپر, جو فائر بریگیڈ ہم لے کے آتے ہیں کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ, ہمیں آگ بجھانے نہیں دی جاتی. اس کے ہمارا ایک بینک ہے جس کے اوپر عسکری لکھا ہوا ہے, اس کو یہ آگ لگاتے ہیں. وہاں ایک بندہ جو ہے سفوکیٹ ہو کے ان کی وجہ سے مر جاتا ہے, اور وہ بچہ جو ہے وہ واش روم میں جا کے سفوکیٹ ہو کے ان کی وجہ سے مر جاتا ہے. وہ کس کا ٹارگٹ تھا؟ وہ بلوچ لبریشن آرمی کا ٹارگٹ تھا. یہ آپ چیک کر لیجئے, انہوں نے پورا کر کے دے دیا. میاں والی چلتے ہیں, میاں والی میں یہ اکٹھے ہوتے ہیں, 250-300 کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے, مسلح فائرنگ کرتا ہے. ایئر فورس والے اس کا جواب دیتے ہیں, اور بہت ایئر فورس اور پولیس نے اکٹھا لڑا. اس ڈی پی او کا سر پھٹتا ہے, وہ پھر ڈیوٹی پر آتا ہے. آج جب تھانہ چلانے جاتے ہیں پھر ڈی پی او کی ہڈیاں توڑتے ہیں, اس کا سر پھاڑتے ہیں, وہ سٹچز لگواتا ہے, پلسٹر پہنتا ہے, اور آج پھر ڈیوٹی کے اوپر ہے اور ان کو گرفتار کر رہا ہے. یہ میاں والی میں جو انہوں نے کیا ہے وہ کس کو فائدہ پہنچایا ہے مجھے بتائیے. گجرانوالہ چند لیکن آئی جی صاحب جو ایئر بیس کو اٹیک ہو جانا چھوٹا واقعہ نہیں ہے. ایئر بیس کے اوپر چاہے وہ ماڈل جہاز کھڑا تھا, اس کو تباہ کرنا یا اس کی دیوار توڑنے کی کوشش کرنا, یہ تو بہت انتہائی شرپسندانہ حرکت ہے. اس کے لیے ہمیں سر اگر وہاں پہ پولیس نہ ایکشن لیتی اور وہاں پہ ایئر فورس والے بہادری نہ دکھاتے تو اندر جا کے آپ کے ان جہازوں کو تباہ کرتے جن کو طالبان تباہ کرنا چاہتے تھے. وہ جس کو ٹی ٹی پی اور دنیا کی پتہ نہیں کون سی قوتیں تباہ کرنا چاہتی تھیں, ان کو تباہ کرنے جا رہے تھے. اور آپ کو دفاع کس نے کرنا ہے؟ یہ جہاز بھی آپ کو اس طرح دفاع کر رہے ہیں جس طرح آپ نے جو 24 گاڑیاں ابھی جلائیں اور 42 کروڑ کی پہلے جلا لیں. آپ کہتے ہیں ان کو پکڑنا. اب جو خاتون یہ حملہ کروا رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ کہتے ہیں جب ان کو پکڑتے ہیں تو آپ ملک صاحب آپ اس ملک کے ایک بہت بڑے ایک ریپرزینٹیٹیو ہیں ہیومن رائٹس کے, ہمیشہ آپ ہمیں صحیح بات بتاتے ہیں. مجھے بتائیے جب 25 مئی کو گرفتار کیا تو آپ لوگوں نے اسی طرح کی تباہی انہوں نے کرنی تھی جا کے اسلام آباد, اور بعد میں کی جا کے, تو آپ لوگ کہتے ہیں اس وقت ہیومن رائٹس. آپ سے بڑا سر منصف کون ہے؟ الحمدللہ آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے. تو آپ بتائیے نا سر کہ وہ آڈیو ریکارڈنگز بھی آ گئی ہوں گی, ہم تو پورا دن ایکشن میں رہے ہیں کہ وہ کیا کیا باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. سر ملتان کے اوپر آ جائیے, کنٹونمنٹ کے اوپر حملہ,
मतलब आर्मी को ये क्या समझ बैठे, हमारी वर्दी को ये क्या समझ बैठे, सर इनके लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ क्योंकि लोग अपने हैं इस वजह से आपकी जो ISPR की जो स्टेटमेंट है वो वाज़ेह कर रही है कि इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। ये वो आर्मी है जिसने वज़ीरिस्तान और फाटा के इलाकों को, सवात को, रेंजर्स ने कराची को, पंजाब पुलिस वालों ने तमाम जगहों से दहशतगर्दी को उखाड़ के परे मार दिया है। तो ये क्या चीज़ थी इसको रोकना जो आप कहते हैं सिक्योरिटी लैब? सिक्योरिटी लैब्स अपने डॉक्टर उस्मान साहब, जो मॉडल टाउन लाहौर में भी समझना चाहिए। मॉडल टाउन लाहौर में क्या हुआ? मॉडल टाउन लाहौर में क्या हुआ? मॉडल टाउन लाहौर में 2 रेजिडेंसीज हैं। जब मैं या मेरी फोर्स या इस्लामाबाद पुलिस या नैब कोई वारंट लेके आती है, लीगल वारंट लेके आती है, हाई कोर्ट के हुक्म से आती है, तो उसमें जाएं तो कहते हैं चादर और चार दीवारी। जब एंटी करप्शन रेड करती है गुलबर्ग में ज़हूर लाई रोड पे तो कहते हैं चादर और चार दीवारी। तो जब किसी और का घर है उस पर जत्था छोड़ दिया जाए तो चादर और चार दीवारी नहीं है क्या? सर आप खुद फैसला कीजिए ना। लॉफुली अगर कहीं जाते हैं वारंट लेके तो चादर और चार दीवारी, और जब खुद हमला करें तो फिर वो हमारा जमहूरी हक है। हमला किया, हमारा किस जगह को मॉडल टाउन में अटैक किया गया? पहल किया, बंदे गिरफ्तार किए जी। इन्होंने हमारे H ब्लॉक में हमला किया, वज़ीर आज़म हाउस है वहाँ पे, वहाँ भी रेंजर्स मौजूद थी। रेंजर्स चाहती तो इनको बूंद देती, लेकिन चूंकि मैंने बताया ना रिस्ट्रेंट शो कर रहे थे। लेकिन सर जब आप इस मुल्क की उन इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला करेंगे तो सर, और गोलियों के साथ, बंदूकों के साथ फायरिंग करेंगे, और आप पता नहीं कहाँ से लाके मियाँ वाली के थानों के अंदर आग लगाएंगे, तो कानून बिल्कुल साफ है। कानून बिल्कुल क्लियर कहता है कि इनको रोकने की कोशिश की जाएगी, रिस्ट्रेंट शो की जाएगी, और उसके बाद अगर गोली पुलिस के ऊपर आती है तो उसका जवाब फिर गोली से ही दिया जा सकता है। सर एक चीज़ और बता दें, जो ISPR का बयान है उससे एक तासुर मिलता है, जो वो कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज था इनकी लीडरशिप की जानिब से कि ये शरपसंदी की गई। क्या आपके पास ऐसी लीड्स, वाहिद एविडेंस मौजूद है कि ये प्री प्लान था कि इन टारगेट्स को जो आर्मी से जुड़े हुए हैं इन्हीं पे जाना है और इन्हीं पे जाके हल्ला बोलना है, या एक रिएक्शन था, बिल्कुल ऑर्गेनिक सा रिएक्शन है, लोग निकले और जाके हिट कर दिया उन्होंने? रिएक्शन देखिए, रिएक्शन होता है, रिएक्शन में लोग रोड ब्लॉक करते हैं, किसी जगह जाके पथराव कर देते हैं, पुलिस गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन तो मैं मानता हूँ, ये रिएक्शन भी नाजायज़ है, लेकिन चलो मान लिया, रिएक्शन कर दिया। सर आपके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं खुदारा। फिर आप ये देखिए, जब आप कहते हैं ये फलां मेरी रेड लाइन है, तो इसका क्या मतलब होता है? आप धमकी दे रहे होते हैं। इस मुल्क का वो इदारा और वो शख्सियात जिन्होंने इस मुल्क को दहशतगर्दी से पाक किया, ये सर जो है ना लाहौर की माल रोड, जहाँ पे ये सर आपके पास एविडेंस है ऐसी कि ये प्लान था कि आर्मी की जगह जो आर्मी से जुड़ी हुई हैं उनको हिट करना? आपके पास ऐसी एविडेंस शाहिद मौजूद है? जी, ये तमाम बातें हम अदालतों में लिख रहे हैं। 780 के 134 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, उसके अंदर तमाम एविडेंस स्पेशल ब्रांच हासिल कर चुकी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और इंशाल्लाह कमरा अदालत में इनके सामने पेश कर देंगे, जज साहब के सामने, और सजा दिलवाएंगे। अच्छा, मैं आपको 2 छोटे छोटे क्लिप सुनवा देता हूँ, एक इजाज़ चौधरी साहब का और एक डॉक्टर यास्मीन का, आपने क्योंकि नाम लिया, दोनों का सुनवा दें। वैसे है इस वक्त कुछ 6-7 क्लिप्स हैं जो इनके मुख्तलिफ, कुछ लोअर लेवल के हैं, लेकिन ये 2 मेन जो है वो दिखाएगा जी। गोलियां चली? हाँ जी, फायरिंग हुई है। पहले तो हवाई फायरिंग हुई है कोई 4-5 मिनट, फिर सुना है कोई एक आध उन्होंने बस्ट मारा, 3 लोगों को गोलियां लगी। अच्छा, वो तो मानेंगे तो नहीं ना कि भाई हमने चलाई है। नहीं, लेकिन मिथ्स तो खत्म हो गई ना जो एक थी। उनका घर रैन सैक कर दिया, कोई गमले से लेके घर की कोई चीज बाकी नहीं बची, बिल्कुल उसको तबाह कर दिया, उड़ा दिया सारा। चलो ठीक। डॉक्टर साहिबा सारे जो है वो कोर कमांडर जा रहे हैं हाउस पे, यहाँ पे कोई नहीं खड़ा होना चाहता, सब चाहते हैं कि वहाँ पे जाया जाए। इकट्ठे होके जाएंगे, तो इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने तो लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग बहुत इनाफ है, आप चलो सही कम से कम यहाँ पे खड़ा होने का क्या फायदा, मुझे ये बताओ। लोग आ रहे हैं, यहाँ का पॉइंट दिया होगा ना, लोग इकट्ठे होंगे तो आएंगे। यार आप लोग यही करते हैं, जब भी होता है यहाँ लिबर्टी आते हो, लिबर्टी का क्या खा लेगा कि तुम लोग यहाँ पे कहाँ जाओ, कोर कमांडर हो जाओ, चलो जाए जाए, चलो आओ जी। डॉक्टर उस्मान साहब, ये तो मैंने वो क्लिप सुनवा दिए, चंद एक सारे नहीं सुनवाए। ये बता दें कि फौज तैनाती जो है 245 के नीचे इन एड ऑफ सिविल पावर फौज आ गई है, पंजाब के अंदर भी, KP में भी और इस्लामाबाद में भी आ गई है। क्या हालात अब आपके कंट्रोल में हैं, या अभी भी जो मैंने आज फैज़ाबाद पिंडी में देखा आपके अभी कंट्रोल में नहीं थे? तो क्या सूरत हाल आज रात काबू में आ जाएगी या अभी ये चलेगा मामला? जी बहुत शुक्रिया। 2 बातें हैं। पहली बात आपने कहा ये 2 हाई लेवल क्लिप्स हैं, जो लो लेवल का क्लिप है वो तो बाकायदा कह रहा है कि प्लानिंग के तहत हम आए हैं, वो साबित करता है जो हम पुलिस वाले कितने अरसे से कहते आ रहे थे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कौम को क्लिप सुना दिए। और हाँ,
یہ جو چیزیں ہیں نا توڑ کے جو گملہ توڑ کے خوش ہو رہے ہیں اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہ گملہ جو وہ بھی واپس آ جائے گا اور ملک نہیں ٹوٹے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ملک باقاعدہ قائم رہے گا اور نارمل حالات ہیں. 95% لاہور بھی الحمدللہ نارمل رہا ہے. آپ کہتے ہیں فوج کو کیوں بنایا گیا ہے یا فوج کو ایڈ آف سول پاور کیوں بنایا گیا ہے؟ دیکھیے ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو انسٹالیشنز ہیں نا سر وہ ان کو پروٹیکٹ بھی کیا جائے اور ٹارگیٹس بہت سارے ہیں. جب آپ ریڈیو پاکستان بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے, پرائیویٹ پلازا بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے, پولیس اسٹیشن جو آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے وہ بھی آپ کا ٹارگیٹ ہے, گاڑی بھی ہر چیز تو آپ کا ٹارگیٹ ہے. تو اس وجہ سے ہم نے نفری کو ہم نے استعمال اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے باقی ڈیوٹیز بھی دینی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم ملزمان کو عدالتوں میں آج بھی پیش کرتے رہیں, کل بھی پیش کرتے رہیں گے. اور ان امپورٹنٹ انسٹالیشن کی جو اس ملک کے جس کی وجہ سے نا یہ 1947 کا جو سپریشن ہوئی تھی اور ہم نے یہ اس ملک کو پارٹیشن کر کے آزاد کیا تھا اس کو بچانے کے لیے پاک فوج جو ہے نا وہ انوالو ہوتی ہے نا ہمیشہ. تو وہ اس کو انشاءاللہ بچانے کے لیے استعمال ہوئی ہے. پولیس اپنے نارمل کام کرتی رہے گی. امپورٹنٹ انسٹالیشن جو ہے ان کا دفاع بھی کیا جائے گا. رینجز بھی انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل ہے اور اسٹیٹ کی پاور کے آگے کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا. لہٰذا حالات بالکل ٹھیک ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ لیجئے, آپ کی ٹیم آئی ہے, ان کو کہیے گا بنائیں جس شہر کے کونے کا کہتے ہیں ہم کیمرے سے آپ کو دکھائیں گے. لیکن چونکہ شر جو لفظ ہے نا شر اور فساد جس کے بارے میں قرآن شریف میں آیا ہے اس سے بچانا ہے پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کی اسٹیٹ کو, اس ریاست کو. اس وجہ سے وہ ہم نے ان کو ان ایڈ آف سول پاور بلوایا ہے. ایک لاسٹ کویسچن سر, کتنے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز آپ نے گرفتار کیے ہیں اور کتنے مزید گرفتار کرنے ہیں؟ دیکھیے ہمارے پاس اب تک 134-35 کے قریب مقدمات درج ہو چکے ہیں پنجاب میں. مجھے اسلام آباد اور سچی بات ہے کے پی کا نہیں پتا, وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں آپ. اس کے اندر ہم نے اب تک 1300-1400 کے قریب گرفتاریاں لگاتار ہو رہی ہیں. یہ سیف سٹی کے کیمرے توڑتے رہے, وہ بھی آپ کو ویڈیوز ہم دکھا سکتے ہیں. الحمدللہ ہم نے 8 لاکھ کیمراز کی جیو میپنگ کی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اس وقت 4500 کیمرے مین کی ریکارڈنگز ہیں. 750 وہیکلز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, ان کے گھر والے ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, یعنی کہ ان گھروں پہ وہ رجسٹرڈ ہیں. وہاں سے ہم انشاءاللہ بندے پکڑیں گے. تمام لیڈرشپ کے اوپر اسپیشل برانچ, سی ٹی ڈی اور ہماری ملک کی جو پریمیم انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور آئی بی نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے. تمام اسٹیٹ کی وردیاں جس کو یہ برا بلا کہتے ہیں, تمام وردیاں اکٹھے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کام کر رہی ہیں اور ہم انشور کریں گے اور یقینی بناتے ہیں, پاکستان کے عوام کو بتاتے ہیں کہ امن و امان ہم انشاءاللہ نہ صرف مینٹین کر کے دکھائیں گے. اس ملک میں گاڑیاں, اس ملک کے جو یہاں پہ سڑکیں, اس ملک کے جناب ہوائی جہاز اور یہاں پہ ٹرینیں اور تمام چیزیں اور عدالتیں اسی طرح چلتی رہیں گی. آج بھی چلی ہیں, کل بھی چلیں گی. یہ اسٹیٹ کو نقصان مٹھی بھر لوگ نہیں پہنچا سکتے. اور جو ان کے ساتھ میں آخری بات کروں گا, ندیم صاحب آپ ہمیشہ بہت پیاری بات کرتے ہیں کہ جو لڑکے یہ کام کر رہے ہیں ان کے ماں باپ کو بتانا چاہتا ہوں, کریکٹر سرٹیفکیٹ, پولیس ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ, اسی کے بیسس پہ جاب ملنی ہے آگے بچوں کو, اسی کی بیسس پہ خواتین کے ویزے لگنے ہیں جو بڑی الٹرا ماڈل کے یہاں پر آ رہی ہیں, اسی کی بیسس پہ ان کی امیگریشن ہے اور فوراً کا سارا کچھ ہونا ہے. یہ تمام ریکارڈ ثابت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ ان کو کبھی کوئی جاب نہیں ملے گی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں. ان کا تمام ریکارڈ بن رہا ہے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں بتا رہا ہوں, ان خواتین و حضرات کو اور ان ماں باپ کو جو اپنے بچوں کو آنے دینا ہے مت آنے دیں, ان کا فیوچر تباہ نہ کریں. ہم گولیاں نہیں چلا رہے, لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ان کو روکیں اور لڑکے اور لڑکیاں یہ خود سمجھیں کہ ان کی تمام تعلیم بیکار ہو جائے گی. نہ اس ملک میں نوکری ملے گی, نہ باہر کے ملک کو ویزا ملے گا ان کو. ڈاکٹر عثمان انور صاحب آئی جی پنجاب ہیں اور اس وقت جو پورے سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آئی ہوپ کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ اسی طریقے سے کیا جائے گا کہ جس سے کسی پراپرٹی کو, خواہ وہ پبلک پراپرٹی ہو, فوج کی پراپرٹی ہو یا پرائیویٹ پراپرٹی ہو, اس کو تباہ نہیں کیا جائے گا. احتجاج کے لیے آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کتبہ اٹھا کے اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں, اس سے احتجاج رجسٹر ہو جاتا ہے. کسی پراپرٹی میں آتش زنی کرنا, آگ لگانا, دھاوا بول دینا, وہ احتجاج کی کوئی مہذب شکل نہیں ہے, وہ تباہی کا راستہ ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج جو مہمان ہیں میجر خرم روکھڑی صاحب ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا, عمران خان سے بڑا تعلق رہا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب پاکستان مسلم نواز کے رہنما ہیں. رانجھا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. آپ کے مقدمات تھے, آج آپ گئے تھے وہاں وہ توشہ خانہ؟ بالکل گیا تھا. 8 مہینے سے فرد جرم نہیں لگ رہی تھی, آج فرد جرم آپ نے لگوا دی. جی بالکل, مجھے بڑی خوشی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس سفر کا ایک چور کو بے نقاب کرنے کا جو ہم نے آغاز کیا تھا اور جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, یہی جو بچے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا ہیرو ہے, یہ ایک گھٹیا, ایک نشئی اور ایک چور انسان ہے. نہیں, الفاظ کا مناسب میں آپ کو بڑا کیٹیگری, میں تو کہتا ہوں اس کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیں. میں ابھی بھی اب تو آپ کے پاس ہے بلڈ ٹیسٹ, آپ نے کیے ہیں کل. یہ تو لوگوں کی میں سمجھتا ہوں کہ بردباری ہے یا بڑا پن ہے کہ اس کا بلڈ ٹیسٹ
سر آپ نے نہیں کرا رہے ہیں. نہیں ٹیسٹ آپ نے میرے خیال سے دکھا نہیں رہے, پیمز نے بھی کیے ہیں جو بھی ہے لیکن دکھا نہیں رہے. اب آپ کے پاس ہیں, آپ انہیں پبلک کر سکتے ہیں. میں تو کہا میرے پہ تو خود اس نے حملہ کروایا الیکشن کمیشن کے باہر. اگر میرا تو اتنی سنی جاتی ہوتی تو میرے مقدمے میں, خیر وہ بیل میں تو آیا, آج آپ تھے عدالت کے اندر, عدالت میں تھا, لیکن عمران خود ٹھیک تھے. کل کی خبر یہ تھی کہ ان کے سر پہ وہ جب پکڑا رینجرز نے تو بالکل ٹھیک تھا, بالکل ٹھیک تھا, بالکل نارمل تھا, بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ٹانگ بالکل ٹھیک تھی, دماغ جو خراب تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا, اور باقی بھی جو فنی خرابی ہیں میں سمجھتا ہوں مزید بالکل 72 گھنٹے جب گزر جائیں گے, اگر کسی نے بیچ میں انٹرفیئرنس نہ کی تو میرا خیال سے بالکل وہ بندہ نارمل ہو جائے گا. انٹرفیئرنس آپ کو اب خیال ہے کہ سپریم کورٹ کرے گی؟ ویسے کل مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ذاتی طور پہ حیرت ہوئی ہے, میرا نہیں تھا خیال کہ اس کا وہ کہیں گے کہ صحیح پکڑا ہے, میرا خیال تھا وہ رہائی کا حکم دیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک شخص توڑ پھوڑ کرتا ہے, ایک شخص کے اوپر کو آپ نے اجازت دی ہوئی کہ لوگوں کی جانوں پہ حملے کرے, یہ کون سا عدالتیں, یہ کیا قانون ہے کہ بھائی میرے کیس میں میں پوچھتا ہوں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے, میں خود اس ہائی کورٹ کا ممبر ہوں, وکیل ہوں, کہ میرے پہ حملہ ہوا, ویڈیو موجود ہے, سب کچھ موجود ہے, کیا کیا پولیس نے آج تک؟ اگر آپ ایک بندے کو اس کے جرم کی سزا نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی اتنی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ آج دیکھا اداروں پہ حملہ آور ہو گیا, کل وہ ادھر جائے گا آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا, مطلب آپ نے اس کو کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے. بریک قریب آ گیا, بریک سے واپسی پہ خرم صاحب آپ کی طرف آؤں گا. آپ سے ہم نے کوئی زیادہ بات پوچھنی ہے کہ یہ جو فوج والا اٹیک تھا اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ اس پر پوچھیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خرم روکڑی صاحب, جو فوج سے جڑی عمارتیں تھیں انہیں کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ نہیں سر, فوج سے صرف جڑی نہیں کہی گئی. میں آپ کو کل میں بیٹھا ہوا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں, 8 بجے, میرے بھی دوست ہیں, ہم دوستی یاری پالنے والے لوگ ہیں, جس کے ساتھ پیار ہو تو پیار ہوتا ہے. میرا ان کے اندر ایک ایسا آدمی ہے جو میرا بہت پیار ہے جس کے ساتھ. اس نے مجھے 8:02 کے اوپر میسج کیا میرے فون پہ, اس نے کہا ایمرجنسی بات کریں. میں نے کہا بات نہیں کر سکتا ہوں, میسج کا. وہ مجھے کہتا ہے کہ خرم بھائی پلان بن چکا ہے, سرکاری تمام ادارے جو ہیں عمارات کو, آرمی کی خاص طور پہ, اور تمام عمارات کو آج رات کو آگ لگائیں گے. میں نے کہا ہو ایس ایٹ دس تھنگ. اس نے کہا پی ٹی آئی لیڈرشپ. میں نے کہا کر کیسے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میسنجر کے اندر گروپ ایکٹیو ہے, سومونٹو وی پی این چل رہا ہے, یہ الفاظ سنتے جائیں, لوکیشن ٹریس نہیں ہوتی, نہ بندے کی اصل حیثیت پتہ چلتی ہے, ایک میسج آتا ہے 3 سیکنڈ کے بعد وہ ویو ہو جاتا ہے, اور دس از ہاؤ دے آر سیئنگ کہ یہ ہونے والا ہے. ہی ٹولڈ اٹ ٹو می ایٹ 8:02 کے اوپر کہ یہ نیریٹو چلا گیا. میں تھوڑا سا بات کو روکتے ہوئے, سر وہ فلیش میسج آتا ہے اور پھر ڈسپیئر ہو جاتا ہے, اور وہ میسج پاس ہو جاتا ہے. گڈ. ان کے اندر 2 چیزیں آپ کو سمجھے گی. یہ فواد چودھری کو نہ پکڑی ہے اس میں, نہ اس کے اندر شیریں مزاری کو پکڑی ہے. ان کے اور فیس ہیں, یہ وہ ہاتھی کے وہ دوسرے دانت ہیں. ان کی اس موومنٹ کو چلانے والی ان کی ہڈن ایک اور پارٹیز ہیں. وہ کون سی ہے سر؟ ان کی پارٹیز موجود ہیں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر, ہر صوبے کے اندر انہوں نے رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں. میرے پاس نام بھی آ گیا اور میں آپ کو نام بھیجوں گا بھی. صحیح بتائیے. پنجاب میں دوں گا سر, آپ کو دوں گا نام, کیونکہ مجھے کنفرم ہے ایک چیز کا ہوتا ہوں کہ پوری دلیل کے ساتھ بات کی جائے, تاکہ میری شخصیت میں یہی چیز ہے کہ میں کم از کم کل اس چیز کو یہ نہ ہو کہ میں کہوں کہ یار یہ تو کچی بات ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, کنفرم ہو جائے گی. سندھ کے اندر علیحدہ انہوں نے نامینیٹ کیا آج سے 5-7 سن پہلے. کیسے کیا آپریٹ؟ پھر پنجاب میں کیسے کیا؟ پنجاب میں آپریٹڈ ہیں, کے پی میں آپریٹڈ ہیں, بلوچستان کے اندر ویک ہیں لیکن آپریٹڈ ہیں, اور ایک نیا نیٹ ورک یہ کریٹ کرنے کی کوشش میں دبئی کے اندر, کیونکہ جب یہاں سختی ہوئی تو ان کو انہوں نے کہا کہ ایک دبئی کے اندر آپریٹ کر کے وہاں سے یہ آپریٹ کریں گے, اور دے آر پیئنگ دم. اوورسیز کا ایک ہے پورا ان کا سسٹم ہے یہ کر. پنجاب پہ آ جائیں, پنجاب میں کیسے آپریٹ کیا؟ سر پنجاب کے اندر انہوں نے یہ گروپ بنائے ہوئے ہیں جو میں نے آپ کو یہ بتایا, اور اس کے اندر ان کے کچھ لوگ ہیں جو اس کے وہ آرڈرز جو کہ ان کے مین آرڈرز ہیں, یعنی سامنے تو اچھا بچہ بن گیا نا, ہم پیٹریوٹ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم ملک کے لیے ٹھیک ہیں, لیکن جو ایول ایجنڈا ہے وہ اس چیز کو وہ ان گروپس میں دیتے ہیں, اور ان کی رسائی میں اگین ہر شہر کے اندر 30-30, 40-40, 50-50 بندہ موجود ہے, یہ 20 بندے موجود ہیں, وہ پھر اس گیم کو اور آن کرتے ہیں. یہ ساری سوشل میڈیا انٹر کنیکٹیوٹی ہے. انہوں نے رات کو یہ میسج پیس کیا, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ نوٹ کریں گے پہلے دن میں یہ امن رہا ہے, پہلے کوئی اتنی چیز نہیں تھی, آئے چلے گئے کر گئے. پھر اس کے بعد انہوں نے رات کو نکل کر, میں میوالی کی مثال دیتا ہوں, سیشن کورٹ کو آگ لگا دی, تھانوں کو آگ لگا دی, کراچی کے اندر دیکھ لیں, مختلف جگہوں کے اندر دیکھ لیں. یہ میرے پاس تو یہ میسج اس وقت پہنچ رہا ہے, اس سے پہلے نکلا ہوا ہوگا. یہ فیصلہ کس کا تھا کہ آگ لگانی؟ سر آپ آخری عمران خان کا جو آخری وی لاگ ہے, اور اس سے پہلے 4 دن کے جو ٹویٹرز کے اوپر وہ ٹویٹس کر رہا ہے, آپ عقلمند آدمی ان تمام, میں نے اس کے ٹویٹ کا ایک جواب دیا عمران خان کی کہ ہی از ایسکنگ فار انسرجنسی ان پاکستان.
آپ الفاظ پہ تو غور کریں. الفاظ جوڑتے ہیں نا, ذہنوں کو جوڑتے ہیں. آخری تو ان کا بڑا الفاظ کا چناؤ بڑا غلط تھا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ قوم پھٹ پڑی تو تم لوگوں کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی. اگینسٹ فلانا محکمہ, اور nobody can پھٹ پڑی کا الفاظ وہ بڑے عجیب و غریب اور تھے. nobody can stop them, اور یہ ہوتا ہے, اور حقیقی آزادی. اینڈ دین وین ہی از گوئنگ, جب اسے پتا تھا کہ ہم جا رہا ہوں گاڑی کے اندر بیٹھ کے, واٹ از ہی سیئنگ, واٹ از ہی ٹیلنگ دا پیپل, یگسٹرس کو کیا کہہ رہا ہے کہ نکلو باہر, یعنی کہ میں تو ہو گیا ہوں, اب تمہارے پہ ہے کہ تم نے باہر نکلنا ہے. اس سے 2 دن پہلے ایک پرسنالٹی کو الزام ٹھہرا رہا ہے, الزام الزام الزام, ثبوت, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے الزام لگایا کسی پہ, اگلے نے, آپ نے مجھے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگر تو سچا ہے برہان دے دلیل. یعنی الزام الزام. اور کس سٹیج پہ بچوں کو لے گئے. بچے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کے کیریئر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے. 4 سال کی تمہاری گورنمنٹ ہے, تم نے 4 سال کے اندر ان کی کون سا کیریئر دیا, ان کو کون سی ایجوکیشن دیا, تم نے اپنے ڈسٹرکٹ کے اندر ان کو کون سی یونیورسٹی دی ہے, تم نے کون سی اسمال میڈیم انڈسٹری دی ہے, تم نے ان کو زومبیز تیار کر کے. ایک ہی ایجنڈا تھا, پوائنٹ 3 کے ساتھ جوڑوں گا پھر آپ اگلے سوال پہ آئیں. میں نے چھوڑا کیا تھا, میں نے کہا ہی از اپ ٹو سم تھنگ ایلس ناؤ. مجھے کچھ خبریں ملی تھیں, میں نے کہا ہی از اپ ٹو سم تھنگ ایلس ناؤ. اب یہ اس قوم کے بچوں کو اس ملک کے اداروں کے ساتھ ٹکرانا چاہتا ہے, لڑانا چاہتا ہے. ہی وانٹس بلڈ, جس کو خون چاہیے. اور پھر کچھ نے کہا نہیں جی نہیں, آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, نیو ٹی وی کے فواد ہیں, کینکر ہیں, وہ جاتے ہیں اس کے اوپر, کنٹینر کے اوپر. ہی آسکڈ بلنٹلی اباؤٹ دس تھنگ. اس نے کہا خونی, اس نے کہا کیوں نہیں آئے گا خونی انقلاب, اگر چیزیں نہ ہو تو خونی انقلاب آیا جاتے ہیں. ہی ڈیزائرز دیٹ, اٹ از ہز بیسک تھیم آف پالیٹکس. تھیو جو ہے پولیٹیکل اپروچ کے اوپر چلنے والا آدمی, اور کیا مانگے گا. تو یہ چیزیں تو ہیں. اچھا, ایک شاہنواز رانجھا صاحب, جو حالات ہو گئے ہیں آج, ابھی گوسپ تھی, اس کی خبر تو نہیں میں اس کو کہوں گا, وہ گوسپ یہ تھی کہ شاید آپ لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایمرجنسی جو پروویژنز ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس کو انووک کر دیں. کیا ایسی کوئی کنسیڈریشن ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور جہاں تک کبھی آئی جی صاحب نے بھی یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا ہے, اور انہوں نے واضح بتایا ہے کہ صرف انسٹالیشنز جو ہیں ان کے حوالے سے یہ جو ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے بلایا گیا ہے افواج کو, اور یہ ضروری بھی ہے. جہاں تک میرا خیال سے ایمرجنسی کی سچویشن ہے, کیونکہ جس طرح اب انہوں نے بتایا کہ یہ اب جو صورتحال بن گئی ہے, بچے یوز ہو چکے ہیں, اور بچوں کے پیرنٹس اگر اب بچوں کو گھروں سے نکالیں گے تو پیرنٹس خود رسپانسبل ہوں گے. اب پیرنٹس اپنے بچوں کے کیریئر کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اور وہ بچے جن کو اس وقت یونیورسٹیز میں, آئی وی لیگز میں اور پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہونا چاہیے تھا, یا پھر مڈل کلاس کے بچے میجورٹی, یا پھر میاں والی کے وہ بچے جن کو انہوں نے ایک ویژن دیا تھا, وہ بچے آج وہ سارے بچے کے جو ہیں اس وقت داؤ پہ لگ چکے ہیں. ایک لڑکا ہے عباد فاروق, NDU میں تھا, میں اس کو ملا وہاں پہ, بڑا شریف سا لڑکا تھا. اس کو ایک دم انہوں نے کہا کہ تجھے ٹکٹ دیں گے. بزنس مین تھا, ایکسپورٹ کرتا تھا, بڑا وائبرنٹ لڑکا تھا. آج پتہ لگا کہ اس کو انہوں نے ٹکٹ ملا کے اس کو ایسا برین واش کیا ہے کہ میں خود حیران ہو گیا اس لڑکے کو دیکھ کے کہ اس نے یہ کیا باتیں شروع کر دی کہ ایک بزنس مین آدمی جس کے پاس دنیا کا ایکسپوجر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیں. دیکھیے ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں. نواز شریف صاحب جب 13 جولائی کو پاکستان لینڈ کیے تھے, ہم نے بھی یہ نہیں کہا تھا. جب بے نظیر کی شہادت ہوئی تھی تو زرداری صاحب نے کہا تھا پاکستان کھپے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی فالٹ لائنز کو جس دن ہم چھیڑیں گے, زرداری کی 1001 خامیوں کو اس کا وہ ایک نعرہ جو ہے وہ اس کو قابل معافی بنا دیتے ہیں. جب اس نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کھپے, دیکھیں میں نے نیشنل اسمبلی میں ان کو بڑا دیکھا تھا. لیکن سر میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے, میں صرف اس نے پاکستان کی فالٹ لائنز کو ہمیشہ چھیڑا ہے. اس نے قومی فائنانس کمیشن کو حکومت میں ہوتے ہوئے چھیڑا, اس نے آپ کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کو حکومت میں ہوتے ہوئے چھیڑا, اس نے وہ چھیڑخانی بھی کی اور اب یہ بھی کی. تو یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہی یہ سائیکالوجی ہے. سر میں ایک بریک پہ جاؤں گا, لیکن میں یہ جو بیانیہ ہے نا کہ وہ ملک دشمن وہ غدار ہو گیا اور پتہ نہیں کیا کرنے لگا, میں اس سے متفق نہیں ہوں, نہ میں مانتا ہوں, کیونکہ یہ وہ بیانیہ ہے جو آپ مخالفین کے لیے قائم کرتے ہیں, اور جس کو آپ نے کھڑا کرنا ہوتا ہے نا پاؤں کے, اس کو کہتے ہیں کہ اس سے بڑا محب وطن کوئی نہیں ہے. پہلے نواز شریف مودی کا یار تھا, صرف بے نظیر سیکورٹی رسک تھی. میں بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خرم روکڑی صاحب, ایک جو میرا شدید اعتراض ہے نا کہ ہم جس لیڈر کو اقتدار سے دھکا مار کے باہر نکالتے ہیں نا اسے کہہ دیتے ہیں ملک دشمن ہے. ان میں سے کوئی ملک دشمن نہ نواز شریف تھا, نہ بے نظیر تھی, اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے, نہ عمران خان کو میں کہوں گا ملک دشمن ہے. آپ لوگوں نے سب سے بڑا مومن اس کو ثابت کیا, اس کو کریکٹر اس کا ایسے بلڈ کیا کہ یہ تو سب سے سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے, اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. بیانیہ اس کو وہ دیا, ان کو کہا یہ مودی کا یار ہے.
بے نظیر سیکورٹی رسک ہے. اب وہ لفظ آپ عمران خان کے لیے کہیں تو میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. ہمیں یہ جو روز روز کہتے ہیں نا یہ انڈیا کا یار آ گیا, یہ رو کا ایجنٹ آ گیا, اس سے آگے چلنا چاہیے. سر گزارش ہے بے نظیر محترمہ پہ آ جائیں. جس نے جو کہا بے نظیر کا ایکشن سپیک کرتا ہے. بے نظیر کے ایکشن میں کون سی ایسی چیز آتی ہے جس پہ آپ اس کو ملک دشمن کہیں گے؟ کس نے کہا تھا؟ میں نے نہیں کہا. سر سنیں نا, میں کوئی بھی میں کہتا ہوں نا پھر قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, اگلے کا عمل دیکھ لو. بے نظیر کے عمل میں ایک چیز بتا دیں جس کے اندر ملک دشمنی ثابت ہو, میں بتا دوں, کوئی بتا دیں. اس کی شہادت ہو گئی, وہ زندگی گزار کر چلی گئی, اللہ اس کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. اس کو پاکستان کو اس کی ضرورت تھی اور وہ چلی گئی. جب وہ ایک پوری میچورٹی میں اس ملک کو سنبھالنے کی وہ چلی گئی. نواز شریف پہ آ جائیں. کرپشن کی داستانیں, فلانی داستانیں, دکھ جو بھی کیا اس نے پرسنالٹیز کو حصہ دیا, اس کی پوری عملاً آپ بتا دیں اس کے خاندان یا وہ یا جو بھی ہے انہوں نے ملک دشمنی کا کردار ادا کیا, عمل کیا. عمل یہ ہے میں آؤں اٹھا کے ماروں رکھ کے ٹھا. عمل یہ ہے, باتیں نہیں, بات پہ نہیں جایا جاتا, بات کے اوپر نہیں کیا. عمران نے ملک دشمنی کیا کیا؟ کون سا ایسا عمل ہے ان 3 دنوں میں جو نہیں ہوا؟ پچھلے 7 سالوں میں بلکہ 13 سالوں میں 2011 آنورڈ کس نے اس کو اس طرح طرز سیاست کے اوپر مائل کیا تھا؟ فیض نے. بلائے اس کو. آپ بلائیے سر. میں نہ آپ کا کام ہے, ہماری تو یہ طاقت سے بہت بڑی بات ہے. میری گزارش سنیں. میں آپ نے بلایا, ہم آ گئے نا. تم نے بلایا صنم, ہم چلے آئے. ہم تو ہیں نا, ہم تو ایکس رے کرانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. میڈیا کا کام ہے. میڈیا تو سوال کر سکتا ہے. سنیں نا سر, بلائیں نا. احتساب نہیں کر سر سکتا. بلائیں نا سر, آپ ہی کے سوال ہیں جو قوم کے اوپر کھولیں گے. بلائیں فیض کو, بلائیں فلانوں کی فلانی کی بیویوں کو. میں جینڈر میں جاتا ہی نہیں ہوں. عورت مرد ایکول ہیں دونوں. یہ ہمارا ایک نیا جو کانسیپٹ ہے نا, میں اس میں نہیں جاتا ہوں, احترام میں جاتا ہوں. جینڈر ڈسکریمنیشن میں ایسے نہیں آتا ہوں کہ عورت. آپ نے اس کا طرز سیاست بلڈ کیا, اب اس کو الزام نہ دے کہ ملک دشمن ہو گیا. آپ نے سکھایا یہ لائکلی منجیاں اس کو بولنے ہوئے نواز شریف اوے وزیر اعظم یہ کہنا آپ نے سکھایا. سر دیکھیں, ہمیشہ لائکلی مائنڈیڈ پیپل اکٹھے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. قدیم روایت ہے کہ جس کو دیکھ رہے ہیں اس کے دوستوں کو دیکھ لو کہ کون کس کے ساتھ ہینگ کرتا ہے. کوئی اکیلا ہوتا ہے, اکیلا آدمی کام کرتا ہے. آپ کے ساتھ یہ پوری ٹیم نہ ہو, آپ جو مرضی جتنی مرضی آپ کی دانش ہو, اس کی ٹیم اٹھا لیں. میں آپ کے آج پروگرام میں کہتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, کال دیں اور ان کا بتائیں کہ ہم نے اسے بلایا کوسچنز کے لیے. بیٹھا ہوا ہے کوئی کسی جگہ کے اوپر اربوں روپے کما کے, کوئی کسی فارم ہاؤس میں, ہم تو موجود ہیں میدان کے اندر. بلائیں ان کو یہاں بیٹھا. ان کے ادارے کو کام کرنا چاہیے. نہیں سر, آپ کو کرنا. میں تو ان کو 2 سال کی ان کی قدغن ہے, میں ان کو کر بھی نہیں سکتا. سر واللہ آپ امپورٹنٹ ترین لوگ ہیں. میں کوسچن کر سکتا ہوں جو کبھی کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس پروگرام میں. آپ نے جس دن بلا کے ان لوگوں سے پوچھ لیا نا, آپ نے بلا کے پوچھ لیا, کیونکہ یہ پاور یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے دنیا میں نہیں تھی. آپ نے جس دن بلا کے ان شخصیات کو, گوگی کو بلا کے, ان کو بلا کے 4 سوال کر لیے. میں چیلنج سے کہتا ہوں ساری چیز. اچھا آپ اپنے ادارے کو بولیں کہ ان کو اجازت دے دیں آنے کی, تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں, آن ایئر دعوت دیتا ہوں, میرے پاس آ جائیں. میں تو ایک پولیٹیکل آدمی ہوں, تو میں یہاں بیٹھ کے ان کا انٹرویو میں ایک رانجھا صاحب I wish کہ I ask all these questions میں یہاں لائیو بیٹھ کے کر سکوں. کریں, میں تو ایک پراپر پروفیشنل پولیٹیکل آدمی. ادارہ میرا تھا. رانجھا صاحب, یہ جو ملک کے اندر جو ہم نے ملک کے اندر پچھلے 24 گھنٹے دیکھے ہیں, I wish کہ اگلے 24 گھنٹے ویسے نہ ہو, بہتری کی جانب چلے جائیں. دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب الٹا جو یہ انہوں نے امیجز کیے اور جس طریقے سے اداروں نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور جس طریقے سے اداروں نے اپنا ریسٹرین شو کیا, میں کہتا ہوں کہ جو فوج کا امیج انہوں نے بنایا تھا, جس کو یہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, فوج نے وہ ری گین کر لیے. یہ حافظ صاحب کو دعا دیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوج کی اتنی بڑی مدد ہوئی ہے کہ ان کے لوگوں کو دھکے مار رہے ہیں, ان کو گالیاں دے رہے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں. یہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو کبے نو ٹھڈا لگا تو کبے دا کب نکل گیا. نہیں سر, وہ ہیں ہی ایسے, ان کا اصل مزاج یہ ہے. جو انہوں نے یہ کر دیا, مطلب جو ان کے اوپر تھا وہ سارا ہو کے کہ یار یہ تو لوگ یہ کر ہی نہیں رہے تھے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس کو کیوں کہتا ہوں یہ ایڈکٹ ہے. جو ایکسٹریم سچویشنز میں جس طرح سے یہ ریئیکٹ کرتا ہے نا, اس نے جو جس طریقے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا ہر چیز کے اوپر, بزدار کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے جن لوگوں کا یہ بھی نام لے رہے ہیں, اینڈ تک جب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد جب اس کو دوبارہ گورنمنٹ دے دی گئی, پھر اس کے بعد دوبارہ اسمبلی توڑ دی.
کوئی نارمل جو سین آدمی ہے, سین پولیٹیشین ہے, وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتا. ہی از ناٹ اے نارمل پرسن. یہ وہ بندہ ہے, وہ پائٹ پائپر ہے جو غار میں نہیں لے کے جا رہا, کھائی میں لے کے جائے گا, اور وہ لے کے گیا کی جانب لے کے جائے. لیکن آپ سیاسی لوگ جو ہے نا اس قوم کو راہ دکھائیں. دیکھیں ہم تو دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو آج بھی کہتا ہوں, میں آج بھی تحریک انصاف میں ایک بات کرنا چاہوں گا, ایک جملہ صرف. ان تمام کو اور ہم کو مل کے حافظ صاحب کو دعا دینی چاہیے. ایک رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس, ایک رائٹ لیڈر ایٹ رائٹ پلیس قومیں بن جایا کرتی ہیں بس. میجر خرم روکڑی صاحب اور محسن شاہ نواز رانجھا صاحب دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.